بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین، ڈرون ہمارے ملک کی تاریخ کے اوپر ایک ایسا کالا دھبا ہے جس نے نہ صرف یہ کہ ہماری ساری سیاسی قیادت کو مفلوج کر کے رکھا، اور ایک ایسا واقعہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی سلامتی خطرے میں پڑی، ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی، لیکن ہماری سیاسی قیادت میں ایک طویل عرصے تک اتنی سکت پیدا نہ ہو سکی کہ وہ اس پر آواز احتجاج بلند کریں، یا وہ لوگ جنہوں نے امریکہ کو یہ اجازت دی تھی ان کے خلاف کوئی اقدام کر سکیں. ہم خاموشی سے اپنے معصوم شہریوں کا قتل عام کراتے رہے ہیں. ڈرون حملے کب بند ہوں گے؟ ڈرون حملے کیوں بند نہیں ہوئے؟ اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ آج کے میرے پروگرام کا موضوع ہے. اور اسی حوالے سے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں ایسے افراد کو دعوت کلام دی ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے اس پر اپنی ایک رائے رکھتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز موجود ہیں، اور یہ مقبول جان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بیوروکریٹ تو وہ ہیں ہی، لیکن تجزیہ نگار بھی بہت اعلیٰ پائے کے ہیں. اکثر ٹیلی ویژن اسٹیشنز پر آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، پروگرام ہوسٹ بھی کرتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر نادر میر. آپ جیو پالیٹکس پر عبور رکھتے ہیں، مصنف بھی ہیں اور دفاعی تجزیہ نگار بھی ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ایک ایسی پارٹی کی ترجمان اور بڑی فوکل اور بڑی ووکل پرسن جنہوں نے اس حوالے سے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے. میری مراد ہے اندلیب عباس صاحبہ سے. وہ اکثر ٹیلی ویژن چینل پر اپنی پارٹی کے موقف کو بھرپور انداز میں پیش کرتی ہیں، اور چونکہ ان کی پارٹی نے ڈرون کے حوالے سے ایک سٹینڈ لے رکھا ہے، نیٹو کی سپلائی کو روکنے کا عمل جاری ہے. ابھی بھی تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں اس سپلائی کو روکنے کے لیے دھرنے دیے ہوئے ہیں. تو یہ ہے موضوع آج کا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے وہ آسپیکٹ جن پر ابھی تک روشنی نہیں ڈالی گئی یا ہم دانستہ انہیں چھپا رہے ہیں ان کو تھوڑا سا انکشاف ان کے حوالے سے کریں گے. اور یہ مقبول صاحب، ویلکم ٹو آور شو. ڈرون کا موضوع ہمارے لیے، میرے آپ کے لیے نیا نہیں ہے، بے پناہ پروگرام اس کے اوپر ہو چکے ہیں. ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ یونائٹڈ نیشن میں ایک قرارداد پاس ہو گئی اچانک. 9 سال لگ گئے اس کو اور اس کے سیکرٹری جنرل کو یہ ریئلائز کرنے میں کہ یہ غیر قانونی بھی ہے اور انسانیت کے خلاف جرم بھی. اس پر یہاں پر کافی فین فیئر مجھے دیکھنے کو ملا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی تھانے میں نامعلوم مجرموں کے خلاف ریپ کا مقدمہ درج ہو جائے. اچھا، ایگزیکٹلی. آپ قرارداد کا متن اٹھائیں، ملزم نامعلوم ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں امریکہ کے نام نہیں ہے، اس میں نیٹورک کسی چیز کا بھی نام نہیں ہے. ایک شاعری کی گئی ہے قرارداد کے اندر کہ اگر کوئی ایسی سرحدوں کی خلاف ورزی ہے تو جس ایسا طیارہ جس میں کوئی بندہ نہ ہو تو وہ انسانیت کے خلاف ہے بنیادی طور پر. یعنی کنڈیمنیشن نہیں ہے مکمل طور پہ. ایک بیسیکلی ایک ایشو دیا گیا ہے کہ اس طرح کے جرم جو ہیں یہ اچھے نہیں ہوتے، اچھے بچے ایسے نہیں کیا کرتے. ٹھیک، بس کوئی اس کے اوپر کوئی obligatory phenomena نہیں ہے، کوئی اس کی ایسی کلاز نہیں ہے، کوئی مینڈیٹری کلاز نہیں ہے. ایک تو یہ سر اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو ساری کی ساری سیکورٹی ڈاکٹرائن ہے نا، وہ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے بلٹ ہوئی ہے، اور اس بنیاد پہ بلٹ ہوئی ہے کہ ہم دور ہیں اور ہم ان ایکسیسیبل ہیں اور ہماری سرحدیں محفوظ ہیں. آپ دیکھ لیجئے یہ دونوں جنگیں جو سوائے پرل ہاربر کے ایک تھوڑا سا وہ بھی بہت دور سے امریکہ کا مین فائل نہیں تھا. اسی لیے امریکہ نے اپنے آپ کو اسی طرح لوگوں کو یہ یقین دلا دیا تھا پبلک کو کہ ہماری سرحدوں کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا اور ہمارے لوگ بھی نہیں مر پاتے. امریکہ کی جو میجر ڈیفیٹ ہوئی ہے جنگ کے اندر، ہیوملیشن والی، ذلت والی، وہ ویتنام کی تھی. ٹھیک، کیونکہ ان کے بندے مرنے شروع ہو گئے. 18 سال تک وہاں اپنی پوری قوت کے ساتھ آپ وہ وال دیکھیں جو واشنگٹن ڈی سی میں 59,000 سولجرز، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک مرین مرد. انہوں نے پھر راستے نکالنے شروع کیے، پھر انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں نا مرسنریز ہائر کرنے شروع کیے. ساؤتھ افریقہ سے بھی آئے امریکن، جیسے وہ فیمس بلیک واٹر کا جو سارا ان کے لیے بہت بڑی ایجاد تھی کہ ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ ہمارے بندوں کو زخم بھی نہ لگے اور ہمارے تباہی اور بربادی بھی اپنی مرضی سے کریں، پوری مرضی جہاں چاہے کر سکے. اس کے لیے ٹیسٹنگ گراؤنڈز جو تھیں وہ کون سی ہونی چاہیے؟ پاکستان ہیز بین میڈ اے ٹیسٹنگ گراؤنڈ. جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی تھی، یہ ایٹم بم کی ٹیسٹنگ گراؤنڈ تھی. پاکستانی سوئل از دی ٹیسٹنگ گراؤنڈ آف ڈرونز. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. بریگیڈیئر نادر میر صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ اب اگر ہم حقائق میں جاتے ہیں، اور جیسا کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی ہے خود جنرل مشرف صاحب کا
یہ اجازت تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دی تھی، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اس کی بچھاڑ کر دیں، ونس ان اے وائل آپ کر لیں یا سرویلنس پرپسز کے لیے یا انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے کریں، لیکن یہ عذاب ہمارے گلے ایسا پڑا ہے کہ آج تک ہمارے گلے سے اتر نہیں رہا ہے۔ فوج کیسے دیکھتی ہے اس کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اباؤٹ ڈرونز؟ اس وقت سچویشن بڑی کلیئر ہے، امریکنز افغانستان سے نکل رہے ہیں پوری طرح، یا بلک آف دا فورسز آر لیونگ، اور جانے سے پہلے جس طرح ایک فورس جا رہی ہوتی ہے تو ایک ریئر گارڈ فورسز چھوڑتی ہیں یا کورنگ فائر دیتی ہے، بیسکلی ٹو کیپ جو ان کے دشمن ہوتی ہے ان کو دبا کے رکھنا، یا تاکہ مین فورس نکل جائے اور اپنا ایک اسینڈنسی موجود رہے، سائیکولوجیکل ملٹری۔ تو دس ڈرون ٹیکنالوجی جو بڑا اچھا، اور یہ سب نے بتایا، یہ پارٹ آف روبوٹک وارفیئر ہے، ٹھیک ہے نا، جو نیکسٹ جنریشنل وارفیئر ہے جس میں ہیومنس پیچھے سے کنٹرول کرتے ہیں اور سولجر ایکچولی نہیں رہتا ہے، پائلٹ بھی نہیں ہوتا، پائلٹ لیس پلین جو روبوٹک اسی کا فارم ہے نا، تو وہ رکھنے کا ہے۔ دس از ون پوائنٹ۔ The point to understand is کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ اس میں آرمی obviously شامل ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ ایگزٹ اسٹریٹجی اس کو دیں، یہاں سے نکلے، بیکاز اس وار سے آپ کو پتا کتنا نقصان ہوا ہے، ڈونٹ ہیو ٹو ریپیٹ اٹ۔ The issue is کہ یہ جو آرمی دیکھ رہی ہے وہی دیکھ رہی ہے جو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو یہ کیا گیا تھا، یہ دو پچھلی ریجیمز آئی میں سے اٹ اوپنلی، جو امریکہ پہ ڈپینڈنٹ تھی فار بینگ ان پاور اینڈ فار گیٹنگ سپورٹ فائنینشیل اور دس اور دیٹ۔ یہ گورنمنٹ جو آئی ہے ابھی، یہ تو یہ کلیم کرتی ہے، یا دس از واٹ از جنرلی پرسیوڈ کہ جی الیکشن کے تھرو آئی ہے، جو واٹ ایور الیکشن، ٹھیک ہے، تو اس گورنمنٹ کا کام ہے اینڈ آف کورس دا ہول نیشن کہ اس وقت ڈرونز کو رکوایا جائے اینڈ وی کین اسٹاپ دا ڈرونز۔ سب سے پہلا ایشو تو یہ ہے ڈرونز آ رہے کہاں سے ہیں، یہ نا ایک بیس چاہیے نا، ویئر ڈو دے فلائی فرام، ٹھیک، کنٹرولر تو یونائٹڈ اسٹیٹس میں بیٹھ سکتا ہے، بٹ بیسز تو ان کی پہلے تو ادھر خود بیس بنائی ہوئی تھی، تین ایئرپورٹ دے رکھے تھے ہم نے۔ اب تو افغانستان میں، تو افغانستان سے جب وہ نکلیں گے تو پھر کیسے کون سی بیس ہوگی، بیکاز یہ ڈرونز کی انلمیٹڈ نہیں ہے ڈسٹینسز، دے آر ناٹ اسٹریٹجک بامبرز کہ امریکہ سے چلے تو یہاں پہنچ جائے گا، دے نیڈ لوکل بیسز، ٹیکٹیکل ویپن ہے نا، اس علاقے میں آپریٹ کرنے والا ویپن ہے۔ سو ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ امریکہ کی فوج کو نکالیں افغانستان سے، نمبر ون، جس کے لیے ہم ان کو ایگزٹ اسٹریٹجی تک نکلیں، وہاں سے وار ختم ہو، اس میں ڈوز بھی ختم ہوں گے۔ یہ دوسرا پوائنٹ جو ہے نا، یہ یو این والا جو بات، جو ریزولوشن والا، اس میں دے کین بی انادر اینگل ٹو اٹ، وہ بھی بیکاز اس طرح کی چیزوں میں بہت سارے اینگلز ہوتے ہیں۔ جیسے امریکہ، اب دیکھیں افغانستان کی بات ہو رہی ہے نا، افغانستان پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج رکھنا چاہتے ہیں، کرزئی سے بی ایس سے سائن کرانا چاہ رہے ہیں، جو مسٹر کرزئی صاحب جرگا نے جو کیا، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم زیرو آپشن پہ، زیرو آپشن امریکنز کے مطابق یہ ہے کہ ہم تمام نیٹو یو ایس فورسز نکال لیں گے اور پھر آپ لیونگ جو مرضی کرتے رہنا۔ میں ایکسپلین کروں، اس کے یہ بھی اینگل ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے نیچے کرنا ہے نا، تو یا ختم کرنی ہے یا ریڈیوس کرنی ہے ڈرونز، تو بجائے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی پاکستان نے ہمیں رکوا دیا۔ سو یو این بھی تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ لنکڈ ہے نا، سیون گریس ڈھونڈ رہے ہیں۔ واپس آتا ہوں آپ کے پاس۔ امریل صاحب، آپ سے میرا سوال دو حوالوں سے ہے، ایک تو یہ کہ آپ کی پارٹی واحد ایسی پارٹی ہے، اب جماعت اسلامی اس میں شامل ہو گئی وہ الگ بات ہے، جس نے اس کے اوپر ایک کلیئر سٹینڈ لیا، ٹاکس ہونی چاہیے طالبان کے ساتھ اور ڈرونز رکنے چاہیے، جب تک ڈرونز ہوں گے ٹاکس نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے نیٹو کی سپلائی روکی، پریکٹیکل ایکشن لیا، اس کی سکسس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ کتنا افیکٹو ہے آپ کا یہ پروٹیسٹ جو ہے؟ اس میں بخاری صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 سال سے ہمارا یہ سٹینڈ تھا، اور جب شروع میں سٹینڈ لیا تو میڈیا کے علاوہ سب نے یہ کہا کہ جی یہ ریڈیکولس ہے، یہ پرو طالبان ہے۔ یہ اب آپ کو ایمنیسٹی انٹرنیشنل سے لے کے یو این تک سب نے کیا، یہ یو این کی ڈیمانڈ اے پی سی میں ہم نے کی، اے پی سی جو ہوئی اس وقت گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا 3 چیزیں کہ جی ہمیں نیٹو سپلائی بند کرنی چاہیے، اگر وہ نہیں مانتے، دوسرا یو این میں جانا چاہیے، کیونکہ خالی ان کو کہہ دینا، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی کیو شیٹ لے کے گئے اور کیو شیٹ میں انہوں نے وہ کلاس ڈالا ہی نہیں ہوا تھا، وہ بھی کہا، اور ان کا جو کمیونیکے آیا اوباما کے ساتھ اس میں ذکر نہیں تھا ڈرونز کا، اور جس دن سرتاج عزیز نے کہا کہ جی وہ بند کر دیں گے، اسی دن 2 ڈرونز ہو گئے۔ تو یہ تو سب کو پتا چل گیا کہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور نہ پڑنا ہے۔ اچھا، پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ اپنی ویریس ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں، وہ تکلیف ہمیں پہنچا رہے ہیں، ہم ان کو کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ ہم ان کو تکلیف ہمارے جو بس میں ہے وہی پہنچا سکتے ہیں کہ وہ آ کے ڈر کرتے ہیں، ہمارے بندوں کو ہماری ٹیریٹری میں مار کے جا رہے ہیں۔ میرا یہ سوال سب کو ہے جو ڈرونز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اگر یہی کام انڈیا کر رہا ہو، انڈیا سے ہمیں کوئی آتی ہے یہاں آ کے کوئی بندہ ہمارا بارڈر پہ مار جاتا ہے، کیا ہم اسی طرح مذمت کریں گے؟ ہم انڈیا کو جواب نہیں دیتے، ہم ان کا بندہ نہیں مارتے؟ تو ہم انڈیا تو بہت بڑا ہے، ہمیں اس سے بھی تو ڈرایا جاتا ہے نا، بہت بڑا ہے، لیکن وی ریٹیلیٹ، یہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ڈرونز آر گڈ فار اس کیونکہ وہ ملیٹنٹس کو مار رہے ہیں،
اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ جی 976 بندہ آپ کا مارا ہے، جس میں 157 بچے بھی مارے گئے ہیں، اور یہ ان کی رپورٹ ہے کیونکہ وہ تو آن گراؤنڈ اس وقت ہے بھی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کیا ہم سکسیسفل ہیں کہ نہیں. اس وقت تھرتھلی کام مچی ہوئی ہے یو ایس میں. چک ہیگل 4 سال میں پہلی دفعہ آتا ہے آپ کے پاس اور آپ کی گورنمنٹ کو یہ وارن کر کے جاتا ہے کہ جی یا تو نیٹو سپلائز چلاؤ تو یا پھر اپنا ایڈ کا بندوبست بند کر دیں گے. اچھا میں آپ کو اس پہ بڑی کلیئرلی میرے ساتھ میرے بہت بہتر ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، بٹ آئی وانٹ ٹو ریویل سم تھنگ. جو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی سی ایس ایف فنڈز بند ہو جائیں گے، کولیشن سپورٹ فنڈز، ٹھیک ہے، 8.75 10 سالوں میں ریلیز ہوئے، سال کے میں 1 بلین بھی نہیں ملتا. ملتا کس لیے؟ دس از ناٹ ایڈ فرام یو ایس ٹو اس، دس از پیمنٹس. ہم نے ان کو بغیر پیمنٹ کے ان کی وار آن ٹیرر پہ جو سروسز دیے وہ سال بعد اپنی مرضی سے ہمارے پیسے ہمیں دیتے ہیں. دس از آور ایڈ ٹو یو ایس، ناٹ یو ایس ایڈ ٹو ایس. اس دفعہ ڈار صاحب نے 4 دن پہلے ایڈمٹ کیا کہ ہاں جی وہ 15 مہینے سے ہمارے سی ایس ایف فنڈز نہیں آئے. تو جب وہ آتا ہے چک ہیگل اور کہتا ہے جی سی ایس ایف فنڈز نہیں ملیں گے، آپ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی یہ ہمارے پیسے ہیں؟ آپ خود مانتے ہیں ہم نے اور یہ جو پیسے ہمارے ہیں اور جو ہمارا نقصان ہوا ہے انفراسٹرکچر کی صورت میں، ہماری اکانومی کی صورت میں، وہ 100 بلین ڈالر کے برابر ہے. 100 بلین ڈالر، 100 بلین. اور اس کا یہ کوانٹیٹیو ہے اور اس کا جو کوالٹیٹیو افیکٹ ہوا ہے جس میں ہماری سوشیو اکانومی، ہماری سوسائٹی ایک جس کو کہتے ہیں ڈر کے مارے اور دبک کے مارے نہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے، نہ اکانومی چل رہی ہے، نہ بچے سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں رہ کے کوئی فیوچر ہے. اس کے جو کوالٹیٹیو ایسپیکٹس ہیں اور اس کے جو ٹراماز ہیں جہاں یہ ہو رہا ہے. فاٹا میں مجھے آپ بخاری صاحب یہ بتائیں، فاٹا آتا ہے پریزیڈنٹ کے نیچے، آپ کو پتا ہے کہ ایاز وزیر نے کئی دفعہ یہ لکھا جو وہاں اس ایریا سے ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ایک آپ کا وزیر، ایک آپ کا پریزیڈنٹ کبھی اس علاقے میں آیا ہے؟ آپ 11,000 بامبز وہاں پھینک چکے ہیں ان 11 ایئرز، 11,000 بامبز. اس کے علاوہ آپ کیا ملٹری آپریشن کریں گے؟ ملٹری آپریشن تو وہاں ہو رہے ہیں اور 400 سے وہ 40,000 ہو گئے ہیں آپ کے وہاں ملیٹنٹس، اور وہاں 10 لاکھ بندہ رہتا ہے. میں انزلیب آپ کے پاس واپس آؤں گا. تھوڑا سا ایک سوال جو آپ سے پوچھنے کا ہے وہ یہ کہ بڑی دیر کی مہربان آپ سے، یہ ابھی بہت زیادہ بوسٹ ہوا ہے اس کا پروٹیسٹ کا، پہلے خاموشی کیوں طاری رہی؟ میں واپس آؤں گا آپ کے پاس. اور یا مجھے آپ ایک بات کا جواب دیجیے گا کہ 3 ریزولوشن ہماری نیشنل اسمبلی نے پاس کی. ہمیں کہا جاتا تھا، پورے 10 سال سے ہم سن رہے تھے سپریمیسی آف پارلیمنٹ، سپریمیسی آف پارلیمنٹ. کاغذ کی ردی کے ٹکڑے جتنی اس کی حیثیت نہیں ہے ریزولوشن کی. یہ پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے جی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ بذات خود ڈیبیٹنگ سوسائٹی بھی نہیں ہے. ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں پھر بھی کسی نے کنسنسس پیش. ایک دفعہ آج سے 3-4 دن پہلے میں ایک پروگرام میں تھا، 3-4 پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ کی ٹوٹل حیثیت یہ ہوتی ہے، میں ڈپٹی سیکرٹری فائنانس رہا ہوں، بجٹ بکس جو آپ کے پاس رکھی جاتی ہیں میز کے اوپر، جب وہ ڈیمانڈ آف گرانٹس اپروو ہوتی ہیں تو ان کے وہ تسمے بھی نہیں کھلے ہوتے. ٹھیک، مطلب جس کے اوپر پورا مستقبل ہوتا ہے، پھر وہ بجٹ پاس ہو جاتا ہے. میں نے تقریباً گزشتہ 25 سال کی تقریریں کو کمپیرزن کیا بجٹ کے ساتھ اور بجٹ سپیچ کے ساتھ. بجٹ سپیچ کسی تک مقرر نے کچھ اور لکھی ہوتی ہے، بجٹ کچھ اور ہوتا ہے، ایکچولی کچھ اور ہوتا ہے، فائنانس بل کچھ اور ہے، تقریر میں کچھ اور ہے. اس کے بعد پورا سال اس بجٹ کے ہم رگیتتے ہیں پارلیمنٹ کی ایسی کی تیسی. سپلیمنٹری گرانٹ کے اوپر صرف 1.5 منٹ لگا ہے ہر دفعہ پاس ہونے. پورا سال اپنے اس کی دھجیاں میں کہنی کہ ہم یہ نہیں مانتے بجٹ، ہم اپنا بجٹ چلائیں گے اس حساب سے. تو پارلیمنٹ کی ٹوٹل حیثیت پورے ملک کی یہ ہے کہ وہاں پر نہ کچھ سیریس ڈیبیٹ ہوتی ہے. وہ ایک لطیفہ بڑا مزدار ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو تھے وہ اس زمانے میں علیحدہ پارٹی کر لی. تو پارٹی جب انہوں نے کی تو انہوں نے سارے افراد صاحب خٹر وغیرہ کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو بھی بلایا اپنے بندوں کو بڑھانے کے لیے. اچکزئی کے ٹرائب کے لوگ تھے. تو افراد صاحب خٹر نے پورے انقلاب کی تقریر کی. اس کے مقابلے میں صمد خان اچکزئی نے بھی تقریر کی کہ جناب یہ میرا بھی یہ پوائنٹ آف ویو ہے. تو جس وقت ووٹنگ کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا مجھ ووٹ پر خان صاحب دا پارا، میرا ووٹ جو ہے وہ خان صاحب کے لیے. افراد صاحب کی سارا انٹلیکچولیزم جو تھا وہ ختم ہو گیا. یا مجھ ووٹ پر خان صاحب دا پارا کہ میرا ووٹ نواز شریف کے لیے ہے، جو مرضی بولے یا جو کچھ کرے. یہ ڈرون پبلک کو سمجھانے کے لیے کہ ہم نے قرارداد پیش کر لی. They never meant it, you mean. They never ever. سر اگر کوئی مینٹ کرتے ہوں تو خدا کی قسم اگلے دن پارلیمنٹ میں جاتے ہوئے ان کے ماتھے پہ پسینہ آئے.
ان کو شرم سے ڈوب مرے یہ ٹیلی ویژن چینل کے اوپر آتے ہوئے کہ ہماری پارلیمنٹ کا یہ حشر ہوا ہے کہ ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. میری بات میرے گھر میں نہ مانی جائے تو میں رہتا ہوں. ویل سیڈ. اور کیا بریگیڈیئر ناظم یہ فرمائیے گا کہ امریکہ نے دھمکی دی کہ اگر آپ نے ڈرونز کو روکا یا اس کے ساتھ کو پنگا کرنے کی کوشش کی، جیسا ہمارے ایئر چیف نے کہا تھا کہ ہم ان کو گرا سکتے ہیں، تو آپ کو بیٹل فیلڈ میں ہم کنورٹ کر دیں گے. ایران کو تو نہیں کیا انہوں نے، جنہوں نے 2 ڈرون گرائے اور ایک موسٹ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا ڈرون انہوں نے صحیح سلامت نیچے اتار لیا اور میوزیم میں رکھا ہوا منہ چڑھا رہا ہے امریکن مائٹ کا. کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ کی فوج کی طرف سے اور ایئر فورس کی طرف سے جو ریئیکشن ہے اس پہ؟ ہم ڈرونز کو گرا بھی سکتے ہیں اور ہم پاکستان کو اللہ کے فضل سے ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں. دس از ناٹ جسٹ اے وشفل اسٹیٹمنٹ، جو گراؤنڈ ریئلٹیز اس پہ بات کر رہا ہوں. امریکنز تو جا رہے ہیں، اگر وہ جنگ جیتے ہوتے تو جا نہ رہے ہوتے آج افغانستان سے. دس از پوائنٹ نمبر 1. یہ انہوں نے بڑا اچھا میڈم اندلیب نے بات کی کہ یہ انڈیا کو اور ویسٹ کے ساتھ فرق کیا ہے. ہمارا فرق یہ ہے کہ جو مسئلہ آپ کا جو ایکچوئل مسئلہ ہے نا، چاہے وہ ڈرونز ہیں، چاہے وہ پیسے جو سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہیں یا کچھ اور ہے، چاہے پارلیمنٹ ہے، ایشو ہے جو کور ایشو ہے آپ کا، جو پاکستان کا کور ایشو ہے کہ پاکستان از این ایلیٹ اسٹیٹ. پارلیمنٹ کوئی نہیں ہے، پارلیمنٹ نام کی ہے، اٹس اے ربر اسٹیمپ. پاکستان از این ایلیٹ اسٹیٹ، ایک چھوٹی سی ایلیٹ مونوپولسٹک ہے، وہ کنٹرول کرتی ہے ویلتھ، ساری ڈیسیژن میکنگ. دس از پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 از اٹ از کمپرومائزڈ یا اٹ از کنٹرولڈ یا انفلوئنسڈ بائی دا ویسٹرن ورلڈ. یہ ریزن جو پوچھ رہی تھی نا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے ویسٹ کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. ایران کا یہ ڈفرنس جو آپ نے فرمایا کہ ایران از ناٹ کنٹرولڈ، ریولوشن کے بعد سے ایران از ناٹ کنٹرولڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس اور اینی بڈی ایلس. دس از دا بگیسٹ ڈفرنس. ہماری ایلیٹ کنٹرولڈ ہے، ان کے پیسے بھی باہر پڑے ہیں، اٹس آل ایل گاٹن اینڈ دے آر نون. دس ون پوائنٹ میں جو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ ڈرونز کے علاوہ صرف یہ میں ایک چھوٹا سا بات ہوتا ہے، پارلیمنٹ کی بات ہے، تھوڑا سا وہ بھی کلیئر کر لیں. آپ امریکہ نے کہا جی ہم آپ کی ایڈ بند کر دیں گے، یہ بند کر دیں گے، وہ بند کر دیں. آپ کو ایڈ دے کتنی رہے ہیں؟ بڑا اچھا انہوں نے کہا یو ہیو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز. ایگزیکٹ اماؤنٹ آئی کانٹ ٹیل یو، دیٹ از سبجیکٹ ٹو انویسٹیگیشن. لائنگ ان سوئس اکاؤنٹس. یہ کوئی ہیر سے نہیں ہے، یہ گپ شپ نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. آپ کی پارلیمنٹ جو سپریم ہے وہ کیوں نہیں وہ پیسہ واپس لاتی؟ اس پہ پہلے ریزولوشن اس پہ لائے نا، تاکہ آپ کہیں ٹھیک ہے جی وی ڈونٹ نیڈ امیرکن منی، وی نیڈ پاکستانی منی. آپ پاکستان کا پیسہ، اپنا پیسہ تو لے آئے، پھر باقی کی میں آپ سے عرض کروں اس کو $14 بلین آپ کے جو ہے وہ پاکستانی ایکسپیٹریٹ پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں اور زیادہ پیسہ یہاں سے باہر جا رہا ہے. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ آپ کی پارلیمنٹ سپریم ہو تو مسئلہ خود ہی ختم ہو جائے. کمنگ ٹو یور جو لاسٹ پوائنٹ آپ کا تھا، جسٹ کلیریفائی دیٹ. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ڈرونز کا یا اس کا، دیکھیں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ سٹینڈ نہیں لے رہے. آپ ایک یونائٹ پاکستان کو یونائٹ کریں. پاکستان کے لوگ بہادر ہیں، فوج اور بھی بہادر ہے، وی آر ریڈی. پاکستان ول بی ڈیفینڈیڈ. گورنمنٹ ہمت کرے، یونائٹڈ اسٹیٹس جا رہا ہے، چلا جائے گا یہاں سے. آپ دیکھنا اس سے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. میرا وہ سوال اس کا مختصر سے جواب دیجیے گا. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے دیر کیوں کر دی آپ نے؟ جی دیکھیں، ہمیں سب سے پہلے اے پی سی بلائی گئی اور ہمیں کہا گیا، یہ تو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس حکومت کے آنے کے بعد کی بات ہے. جی پچھلے 4-5-6 سال جب یہ ڈرون کے اٹیکس میں اضافہ ہوا، اس وقت اتنا ہی افیکٹو سٹینڈ اگر لیا ہوتا. دیکھیں آپ پلیز اس کو ہماری پارٹی کی پرسپیکٹو سے دیکھیں. خان صاحب کا 9 سال سے سٹینڈ، جہاں جہاں ہماری پارٹی جو کر سکتی تھی، ہماری پارٹی کی جو ایکچوئل شیپ اور سائز آپ کو نظر آئی ہے وہ آپ کو 30 اکتوبر کے بعد نظر آئی ہے. جہاں جس حساب سے پارٹی نے وائس ریز کیا، یو این میں بھی ہم نے مظاہرے کیے پہلے بھی، لیکن ہماری صحیح آواز، اس کا سکیل، اب ہم پارلیمنٹ میں بھی ہیں. پہلے ہم پارلیمنٹ میں نہیں تھے 2 سال، اب ہم جہاں جہاں ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری آواز ریز. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، چلتے ہیں ناظرین بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اندلیب عباس صاحبہ سے. جی آپ فرما رہی تھی، میرے سوال کے جواب میں میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ اتنی تاخیر کیوں ہو گئی آپ کے اتنا اسٹرانگ ریئیکشن بلڈ اپ کرنے میں؟ ہمارا ریئیکشن میں نے پہلے بھی آپ کو کہا 9 سال سے ایسا ہے، اور ہم واحد جماعت تھے جنہوں نے انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی، آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم پاور میں کے پی میں بھی نہیں آئے. پہلی دفعہ ہم نے کہا جی ہم وزیرستان جائیں گے اور ہم سارے گئے اور سب نے کہا پاگل ہیں، یہ ہے وہ ہے. کسی نے کہا جی ڈی آئی خان سے آگے نہیں جائیں گے. میں پروگرامز میں آئی، مجھے شرطیں لگائی اینکرز نے کہ آپ ڈی آئی خان سے آگے جا کے دیکھیں. ہم ٹانک بھی پار کر گئے، ہم اورکزئی تک پہنچ گئے. پھر انہوں نے کہا جی گیٹ پہ سے واپس آ گئے. دا پوائنٹ واز کہ اٹ از ناٹ کہ آپ کہاں تک گئے. آپ نے ایک ایشو ریز کیا، آپ کے ساتھ سارا انٹرنیشنل میڈیا تھا. اگر آج یو این اور گورنمنٹ اور باقی سارے اس کو کریں، ایک کلیکٹو ہسٹری اور اسٹرگل ہے 9 سال کا. سٹارٹ ہمیشہ ہوتا ہے ایک بندے سے، اس کے اوپر وہ فورس قائم کرتا ہے. آج یہ ایشو ہے کہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل سے لے کے آپ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے لے کے آپ کا بروکن انسٹیٹیوٹ سے لے کے آپ کا یو این سے لے کے تمام یہاں
ویسے تو فاروق اللہ بابر صاحب نے کہا کہ یہ ڈرونز بہت اچھے ہیں اور ان کو چلنے دیں، سینٹ میں وہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، لیکن بائی اینڈ لارج سوچ پاکستان کے اندر اگر ایسی ہے، ہماری جماعت کی اس پہ 9 سال کی سٹرگل ہے ایٹ ویریس لیولز، ویریس اسکیل اینڈ ویریس ویروسٹی. وہ آپ نے شمالی وزیرستان کا ذکر کیا، 100 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا، اگر وہ بھی طے کر جاتے اس دن عمران خان صاحب تو وہ شاید. میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، میں وہاں تھی، مجھے انہوں نے اس دفعہ تھریٹ آئی ہوئی تھی کہ جی خواتین بالکل نہیں آئیں گی، لیکن میں پھر بھی گئی تھی. جب ہم ڈی آئی خان سے باہر نکلے، سڑکیں توڑ دی گئی ہوئی تھی اور ہمیں آرمی نے کہا کہ جی آپ آگے نہیں جا سکتے، وہاں دہشت گرد. ہم نے 4 جگہ ہمارے لڑکوں نے سڑکیں دوبارہ اس میں مٹی ڈال کے گئے، جذبے سے گئے ابھی کے بہت زیادہ. لیکن دین ہمارے ساتھ ایک پورا انگلش اور انٹرنیشنل میڈیا تھا، وہاں انہوں نے کہا کہ جی اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اس کے بعد آپ کا سارا جو ہے نا یہ سٹانس یہ ایک طرف رہ جائے گا. جب انہوں نے کہا کہ بالکل اب نہیں ہے، اس وقت ہم واپس آئے، ورنہ ہم تو بہت آگے چلے گئے تھے ہر ایکسپیکٹیشن. اور یہ نواز شریف صاحب جب گئے امریکہ کے دورے پہ، وہ جیسا انجلی صاحبہ نے کہا کہ وہ اپنے کیو شیٹ پڑھتے رہے وہاں پر، لیکن انہوں نے وہاں بھی اور بعد میں پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے ڈرون کا مسئلہ اٹھایا ان کے سامنے، لیکن وہ انہوں نے کیا کہا ہے وہ ہمیں کہیں سے نہیں ملا، نہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں ملا نہ کسی پریس کانفرنس. یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ پبلک ہوڈ ونکنگ تھی یا واقعات انہوں نے اٹھایا ہوگا ایشو لیکن وہاں سے رسپانس نہیں ملا؟ دیکھیں، آپ میڈیا کے آدمی ہیں، مجھ سے ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں، استادوں کے حیثیت سکتے ہیں، آپ آسانی سے جج کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا، کیونکہ نکلتے ہی جو پہلا فکر انہوں نے بولا ہے وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. وہ وہاں سے مزید کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت ہے، وہاں اگر میڈیا انٹیلیجنٹ ہوتا تو وہاں سے واپس آ جاتا. وہاں سے واپس ٹھیک، مطلب کوئی دوسرا سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اندر کسی نے کیا کہا تھا. یعنی یہ وہ بات تھی جو یقیناً انہوں نے کہی گئی ہوگی، کہی گئی، جو انہوں نے اون کر لی. ایگزیکٹلی دیٹ واز دا اونلی سینٹینس وچ جسے کہتے ہیں پورے بیان کر سکتا ہے اندر کی کہانی کو. ہمیں اپنا گھر، کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا گھر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی ڈیفینڈ نہیں کیا کہ میرا گھر ٹھیک ہے، میرے گھر کو تم نے تباہ کی کیا، وجہ سے خرابی ہے، میرے گھر کو تم نے تباہ کیا ہے، تم نہ آتے تو میرا گھر بہت ٹھیک تھا. تم نے افغانستان کے اندر آئے اور میرے گھر کے 4 لوگوں کو تم نے اپنا غلام بنایا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 57,000 سارٹیز فرام پاکستانی ایئرپورٹ، 57,000، یہ پہلے 3 سال کی رپورٹس ہے، سینٹ کی اس کے ریکارڈ میں پڑی ہوئی ہے، 57,000 سارٹیز ہوئی ہیں پاکستان کی زمین سے. اور کن کو مارا ہے، کن کے چیچڑے اڑائے ہیں؟ افغانوں کے. یہ تورا بورا میں مر رہے ہیں، یہ فلانی جگہ مر رہے ہیں. اس کے بعد آپ سمجھتے ہو کہ پھول وہاں سے نچھاور ہوں گے یا کسی طور پہ یا آپ کے ساتھ محبت. اس کے باوجود بھی آپ سوچیں، یہ انہوں نے بات کی ہے 11,000 تو پاکستان کے سے بم گر چکے ہیں وہاں پر. تو یعنی مجھے شرمندگی ہوتی ہے بات یہ کہتے ہوئے بھی کہ اس دن انڈین ایک جرنلسٹ کہہ رہا تھا کہ 18 سٹیٹس میں انڈیا کے فریڈم موومنٹ چل رہی ہیں، ایک دفعہ بھی ایئر پاور استعمال نہیں ہوئی، انکلوڈنگ کشمیر. وہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ بھٹو صاحب نے ایک دفعہ نیشنل پریس کلب امریکہ میں کہا تھا کہ وی بلیو یور ویسٹ از وائلڈ بٹ آرز از ٹو وائلڈ. آپ کے من پسند صوبے کا ہے. اینی وے، یہ تو ہو گیا. اور یہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیے گا کہ افیکٹولی اس پر کیمپیننگ کے لیے حکومت کو کرنا کیا چاہیے؟ کوئی کیمپیننگ کی ضرورت نہیں سر، کوئی آپ کو صرف کھڑے ہونا. اس کی بیسک وجہ دیکھیں، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی میکرز ان کے ہاتھوں میں ہے جن کا انٹرسٹ پاکستان میں نہیں، پاکستان کے باہر ہے. جائیداد باہر، بچے باہر پڑھ رہے ہیں، نوکریاں باہر کر رہے ہیں، بینک اکاؤنٹس باہر. پاکستان کا نام لیں گے تو ان کی جائیداد پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر انگلینڈ کے خلاف بولا، اگر امریکہ کے خلاف بولا تو ایک دم وہ جائیداد بند کر دیں گے، وہ اپنے بینک اکاؤنٹ سیل کریں گے. یہ آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ میری نیشنل لیڈرشپ جو ہے وہ ہاسٹیج ہے؟ ایگزیکٹلی ہاسٹیج ہے. آپ نہیں ہاسٹیج، آپ سیکنڈ دیکھیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیشنل چھوٹی سے چھوٹی لیڈرشپ، آپ ایم کیو ایم سے لے کے نون لیگ تک آ جائیں، چیخیں اس وقت نکلتی ہیں جب برطانیہ کی پولیس ان کا جینا دوبر کرتی ہے. پاکستان کی پولیس سے کوئی نہیں زندگی تباہ برباد ہوتی، نہ نیندیں حرام ہوتی ہیں، نہ وصیتیں جاری ہوتی ہیں. سیم از ہیئر. جہاں کاروبار ہے انہی کے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے نا. جہاں اپنی زندگی کی پوری پونجی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے. نہیں، آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ میں سوچوں آرام سے بے حیائی اور بے شرمی. نہیں، بالکل پبلک کو کھڑے ہونا چاہیے نا، پبلک کو اٹھنا چاہیے نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس سطح پہ پبلک اب آ رہی ہے اور آ چکی ہے،
یہ برسٹ ہونے کی دیر ہوتی ہے. میں سے شاباش اٹس اے میٹر آف ٹائم. شاباش ہے قوت برداشت کا اس قوم کی، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا. قوت برداشت کا مطلب یہ کہتے یہ ہے کہ لاسٹ جو مومنٹس ہوتے ہیں نا برسٹ کے، وہ سائلنس سے. دنیا کے کسی انقلاب میں دیکھ لیں، فرینچ دیکھ لیں، ایرانینز سائلنس. شاہ ایران تقریر کر رہا تھا کہ کوئی شخص میری مائٹ کو، 4 اپریل کی تقریر ہے اس کی، اور 7 لاکھ آرمی ہے میرے پاس، گرین وائٹ ریولوشن آ چکا ہوا ہے، کوئی میری مائٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا. اور 100 لوگوں کا جلوس نکلا تھا پہلا تہران یونیورسٹی سے سائملٹینیسلی. بریک سائلنس ہے اس وقت، اور یہ سائلنس جو ہے بہت بری ہوتی ہے. It's the silence is before the storm. Without the storm. نادر میر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ عوام کا ضمیر جگانے کی، ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش تو ہم کرتے رہتے ہیں اپنی جتنی ہماری حیثیت ہے. یہ فوج جو ہے اس کو غصہ، غیرت، شرم یا جلال کیسے دلایا جائے کہ وہ بھی ایک فرم یہ کہہ کے نہ ٹال دیں کہ جی یہ سول حکومت کا فیصلہ ہے. ان کا اپنا کیا فیصلہ ہے؟ اس بارڈر کی حفاظت ان کی جو بیسک ذمہ داری ہے. That is what they are assigned with. What has the army leadership been doing all these years? پاکستان آرمی کا میں ہمیشہ کہتا ہوں پرائمری کام ہے پاکستان کے بارڈرز کو ڈیفینڈ کرنا. جب آپ پولیٹیکلی انوالو ہوں گے، جس طرح مشرف رجیم تھی، تو یہ مسائل اس کے بعد کریٹ ہوں گے، اینڈ دین ٹو لانگیوٹی اور اپنی پاور میں رہنے کے لیے کمپرومائزز. اور میں تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا تھا کہ انفارچونیٹلی ہماری ایلیٹ کمپرومائز ہے. اور سامنے جو بات کی میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، بلکہ میں ایک اسٹیپ آگے لے جاتا ہوں. واٹ آئی ایم سیئنگ از دا وے 2014 and 15 یہ جو ٹائم آ رہا ہے نا، جس طرح افغانستان سے امریکنز نکل رہے ہیں، ڈائریکٹ کنٹرول ان کا جو کائنیٹک پاور تھی ان کی کم ہو رہی ہے. صلاح بہت ختم ہو جائے گی اس ریجن میں امیڈیٹلی، ہمارے پاس کافی حد تک ریڈیوس ہو جائے گی. پاکستان میں ایک چینج آ رہا ہے، بٹ میرا ویو یہ ہے کہ یہ چینج تھوڑا فرق قسم کا ہوگا. آئی ول کال اٹ will be needing to a sort of a reform revolution. جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کی، یہ جو کنونشنل سسٹم چل رہا تھا آپ کا روایتی، it just can't deliver. It has become obsolete. It has become counterproductive. یہ پاکستان کا جو نیشنل پوٹینشیل ہے، جس میں آپ کی جیوگرافی، آپ کی ڈیموگرافی، آپ کی ساری باقی منرل ویلتھ اور آپ کا یوتھ وہ استعمال نہیں ہو رہا. اٹ از آل گوئنگ ویسٹ. اور بلکہ ناٹ اونلی دیٹ، کچھ اندر سے سسٹم فیلئر ہے، سسٹم فیلئر نیشنل سسٹم، کچھ باہر سے طاقتیں جس کو جیو پالیٹکس کہتے ہیں آپ کو آپس میں لڑا رہے ہیں. سو آنسر اس کا ہے، فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو یونائٹ ایز اے نیشن، نمبر 1. نمبر 2 وی ہیو ٹو موو فارورڈ فار پاکستان جو سیکیور اور پراسپرس ہو. بیسکلی یہ چیز ہے، مگر یہ چیز آتی نہیں ہے اکویلٹی کے بغیر. کبھی بھی انقلاب کی بات کر رہے ہیں، ہر انقلاب میں پہلا لفظ اکویلٹی ہے. یہ جو سسٹم چل رہا ہے نا، یہ تو میں نے پہلے کہا نا مونوپولسٹک سسٹم ہے. اٹ از این ایلیٹ وچ از بینیفٹنگ. ابھی 20 کروڑ کی آبادی ہونے والی ہے. یہ جتنے سوال ہیں، میں چاہے میری ایک گزارش ہے، چاہے آپ روز لے لیں. میرا سوال آپ انتہائی عقل مندی اور دانش مندی سے گول کر نہیں، میں اس پہ آ رہا ہوں. فوج کے بارے میں فوج بالکل کرے گی، فوج کا کام ہے. دیکھیں بات اس وقت ایسٹرن بارڈر پہ یہ جو انڈیا کے ساتھ اگرچہ پیس ٹاکس ہو رہی ہے، بٹ آپ نے دیکھا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. آرمی ادھر بھی ریڈی ہے اور یہاں پر بھی. یہ جو آپ نے ٹائم گزارا ہے یا جس طرح بھی کیا گیا، اس میں تو 2 کمپرومائز گورنمنٹ بھی چلی نا پچھلی. ہم تو امید کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کمپرومائز نہ ہو، یہ چل رہی ہے. پاکستان آرمی ڈیفینڈ کرے گی پاکستان کو بہادری سے ادھر بھی، اور افغانستان سے جو ہی امریکنز نکلیں گے. بلکہ آپ دیکھیں اس وقت ہو رہا کیا ہے، وائی آل دس از ہیپننگ. یہ جو ہے وہ بیسکلی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ نکل رہے ہیں. بیسک چینج جو بہت بڑا آ رہا ہے نا، وہ امریکنز کے جانے سے چینج آ رہا ہے. آفٹر آل اٹ واز اے بگر پاور، بہت بڑی پاور تھی نا، سپر پاور تھی. اب تو خیر وہ سپر پاور کا اسٹیچر بھی کام ہو گیا جو آج سے 10 سال پہلے تھا. یونائٹڈ اسٹیٹس از ناٹ ایز پاورفل ایز اٹ واز. ان اینی کیس پاکستان جو آپ کا سوال ہے فوکسنگ آن دیٹ، پاکستان آرمی ول ڈیفینڈ پاکستان، چاہے وہ ویسٹرن بارڈر ہے یا ایسٹرن بارڈر ہے. اور جہاں تک انٹرنل ہے، آئی ایم شیور دے ول گیو دیئر انپٹ. ٹھیک ہے، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ظاہر ہے، اینڈ وی ڈونٹ، اب یہ نہیں چاہتے کہ ایک اور مارشل لا ہے، آپ یہ نہیں چاہتے، بٹ آپ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ آرمی اپنا اسرٹیو رول کرے، وہ کرے گی. ناظرین، گفتگو کر رہے ہیں ہم ڈرون کے حوالے سے. پاکستانی قوم کو، پاکستانی ریاست کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، ہماری خواہش تھی یہ کہ اس کے اوپر ہم تفصیل سے اپنے پینلسٹ سے بھی پوچھیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کامن اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جس سے اس نحوست سے، اس لعنت سے ہماری جان چھٹے. بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے واپس جب آئیں گے تو اندلیب صاحبہ سے پوچھیں گے کہ کل جو ان کا بہت بڑا شو ہونے جا رہا ہے لاہور میں، لاہور کی مارل روڈ کو بھرنا ہے انہوں نے کل، اس میں کیا ڈرون کا تذکرہ بھی آئے گا کسی حوالے سے؟ چلتے ہیں بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا آخری مرحلہ شروع ہے. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنے مہمانوں سے تھوڑا دیکھیں کس جگہ پر کنسنسس بن رہا ہے ہمارا، خاص طور سے ڈرون کے حوالے سے. اور یہ آپ فرما رہے تھے، ایران کی مثال بھی دی ہم نے، ایران نے جرات کی، کیا کیا نہیں کیا. پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک دفعہ ریئیکٹ کرنا چاہیے. یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، خوف کے. دیکھیں، پاکستان کی پوری جو سیکورٹی ڈاکٹرائن ہے وہ صرف ایک چیز پہ بلیو کرتی ہے
اور وہ ہے ہماری نیوکلیر پاور. ٹھیک. اور نیوکلیر اسٹریٹجی، نیوکلیر پاور ایسی چیز ہے جس کے لیے نہ آپ امریکہ کے محتاج ہیں نہ روس کے محتاج ہیں. اٹس اونلی ویپن وچ از سیلف ڈیولپڈ اینڈ سیلف سسٹینڈ. اور نہ آپ کو ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی ملٹری مائٹ کے لیے کسی بھی اس کا محتاج نہیں ہونا پڑتا. آپ ڈیٹرنس پہ چل رہے ہیں نا، اور کیا ہے، باقی تو ان کے آپ گن لیں، ٹینک ان کے گن لیں، انڈیا کے گن لیں، باقیوں کے گن لیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ایک تو آپ تو گرا دینا چاہیے. یعنی آپ نے میرا درد دگنا کر دیا یہ کہہ کے کہ میں نیوکلیر اسٹیٹ بھی ہوں. ہاں، اس قسم نیوکلیر اسٹیٹ میں وہ ہے کہ جس میں آپ امریکہ کے محتاج نہیں ہیں کہ کہیں جی کل کو ہم نے یورینیم منگانی ہے، کل کو ہم نے 4 پرزے ایٹم بم کے کم ہو گئے میں نے منگوانے ہیں. ہماری جو ہے سافٹ ویئر وہاں سے آنی ہے، ہماری ہارڈ ویئر وہاں سے آنی ہے. پوری قوم کو تو یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا دفاع مضبوط ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس بم ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع مضبوط اس لیے نہیں کہ ہم نے امریکہ سے پرزے لینے ہیں، ہم نے امریکا کے لیے مینٹیننس. او بھائی کہیں تو رک جاؤ، کہیں تو اس قوم کا سچ بول دو کہ کہیں تو ایک قوم کے طور پہ آپ کو آؤٹ رائٹلی گرا دینا چاہیے. یہ نہیں کہتے ہیں جی ہم آپ کبھی بھی پریزنٹیشن دیکھ لیں، یہ انڈیا کی مائٹ ہے، یہ وائٹ ہے، مائٹ ہے، یہ ہم فزیکلی مقابلہ نہیں کرتے، ہمارے پر ڈیٹرنس ہے، انڈیا کچھ نہیں کر سکتا. جو ڈیٹرنٹ ہے اس کے لیے آپ دنیا میں کسی سپر پاور کے محتاج نہیں ہیں. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انڈیجنس ہے، پیورلی انڈیجنس ہے، آپ کو کسی پیج کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کسی اور جگہ پہ جانے کی، وچ مینس کہ یو آر ناٹ بیسیکلی جسے کہتے ہیں نا مجبور کہ آپ اپنی اس پہ ریلائز کریں امریکہ کو. آپ کو ایک دفعہ گرا دینا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں آپ نے گرایا نہیں اور جنگ شروع ہوئی نہیں. جی ایسا ہوتا نہیں ہوتا سر. آپ اندازہ کریں کہ جو اس کی باب وڈوڈ کی کتاب ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے 7 اوباما ایٹ وار 7 فرمائشیں رکھی تھیں مشرف صاحب کو، اور ہمارا پوری جو میٹنگ تھی نا امریکنز کی اس میں یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ 3 منے گا. 3. اٹ واز اٹر سرپرائز، حیرانی کہ انہوں نے 7 کے 7 مان لی. یہ حیران کن بات ہے کہ امریکن نہیں سمجھتے تھے. یہ آپ فرما رہے ہیں یہ کہ یہ لیڈران کی غلطیاں جو ہیں یہ پھر قوم بھگتتی ہے اور ہم بھگت رہے ہیں. اصل چیز ہے. مگر ناظمین آپ یہ فرمائیے گا کہ فرض کریں ہماری سیاسی قیادت میں اتنی جرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر لے. آپ سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ ایک تو تیار ہے اور دوسرا کیپیبل ہے ٹو ہینڈل اینی سچویشن. پولیٹیکل ڈیسیجن ایک دفعہ آپ لے لیتے ہیں نیشنل لیول پہ، لوگوں کو یونائٹ کر کے آپ تیار بھی ہیں اور کیپیبل بھی ہیں. دیکھیں انڈیا کو آپ نے الگ رکھا ہوا ہے، اس کو بھی یونائٹڈ اسٹیٹس، میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ تو جا رہے ہیں. اگر انہوں نے آپ پہ حملہ کرنا ہے، حملے والی بات جو کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس نے نیٹو نے پاکستان پہ حملہ کرنا ہوتا تو وہ جانے کے بعد تو حملہ نہیں کریں گے. دے آر آلریڈی ان دی وے آؤٹ. آپ گروز کے خلاف آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کو یوز کریں، لوگوں کو پولیٹیکلی یونائٹ کریں، ملٹریلی اس کو وارننگ دے کے شوٹ ڈاؤن کریں، اس کو ایک شوٹ ڈاؤن کریں یا اس کو وہاں پر ایسا ٹیکنیکلی مسئلہ نہیں ہے گراؤنڈ سے ایئر سے شوٹ کرنا. تیسرا ڈپلومیٹکلی دیکھیں نا، دنیا میں اور ملک بھی ہیں، آفٹر آل بہت سارے ملک ہیں جو جہاں پر آپ کے ساتھ ہے اس چیز میں، ڈرونز کے خلاف یونائٹڈ اسٹیٹس میں اپنی ہے. سو یو ہیو ٹو ہیو اے کنسالیڈیٹڈ، بٹ یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے وچ دا ہول نیشن ہیز ٹو ڈو. ڈرون کو ڈیل کرنا ایسی چیز نہیں ہے، اٹ کانٹ بی ڈیلٹ. بٹ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ نیشنل ول ہے which we express to the leadership obviously of government of the time کہ ہم نے یہ کرنا ہے. ایک دفعہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک دفعہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا وی آر ناٹ allowing ڈرونز یا رک جائیں گے یا آپ اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیں گے. عظیم آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ایشو آپ نے نیشنل لیول پر تو ریز کیا ہے، کوئی پلان ہے آپ کے لیڈرشپ کے پاس کہ وہ اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے بھی ملک کی سرحدوں سے باہر جائیں گے؟ مثلا اقوام متحدہ کے سامنے جایا جا سکتا ہے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو پہنچا جا سکتا ہے، کوئی ہے اسٹریٹجی ایسی؟ ایک تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو صرف ابھی یہ جو ہمارا نیٹو سپلائی کا ہے نا، یہ ایک انٹرنیشنل پنچ ہے. نیٹو والوں نے بھی کہا ہے، 47 ملکوں نے، اور انہوں نے بھی کہا. اب ابھی پرسوں کا واقعہ دیکھیں انڈیا میں، ان کی ایک سیکنڈ لیول کی ان کی جو تھی ڈپلومیٹ، اس کو اس کے جو ویزے کے اوپر جو میڈ کا ویزا تھا جھوٹ بولنے پہ انہوں نے گرفتار کیا. پورا انڈیا اٹھ گیا، پرائم منسٹر سے لے کے انہوں نے فوراً کیا ابھی یہ ہے، انہوں نے کہا جی سارے جو یو ایس ڈپلومیٹس ہیں ان انڈیا ان سے سیکورٹی لے لی، سپلائیز ٹو دا یو ایس ایمبسی روک دیے گئے. انہوں نے فوراً اس کو ریلیز کیا، انہوں نے اس کو یو این میں
मिशन में लगे। और अब वो मुतालबा कर रहे हैं कि माफी मांगे हमसे। हाँ, वो ये भी मुतालबा करें। अब ये देखें, इतनी सी बात पे हमारे यहाँ ये सरहदों को तोड़ के हमारे बंदों को मार के चले जाते हैं, और हम जाके क्यू शीट में एक क्यू ये भी नहीं डालते कि जी आप क्या कर रहे हैं। पहली बात तो ये, हमने नेटो सप्लाईज रोक के, आप पूछ रहे थे क्या फायदा है, आ रहे हैं ना आपके पास चक हेगल, कोई इनको चुटकी काटी है हमने तो इनको मसले हो रहे हैं। मेरी सजेशन ये होगी, नंबर 1, वी शुड रिफ्यूज देम। सीएसएफ की बात करें, वी शुड रिफ्यूज देम कि हमने आपकी एड नहीं लेनी। आपने पूछा था कि कल हम रैली कर रहे हैं, इस पर जिक्र होगा। देखिए, दो हमारे जो दोनों मसले हैं, एक तो ये जो हमारे मिलिट्री ड्रोन्स हम पे मारे जा रहे हैं, एक इकोनॉमिक ड्रोन्स जो हमें मारे जा रहे हैं। एक हम यूएस के साथ है, सीआईए के साथ हमारी गवर्नमेंट जो मिली हुई है, दूसरी हम आईएमएफ के साथ मिले हुए हैं, और ये वाकई मुआशी कत्ल कर रहे हैं। कल जो हमारी रैली है उसमें हमने ये मुआशी कत्ल के खिलाफ बोलना है। आपने परसों अखबार में पढ़ा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि एक बच्ची ने अपने बाप को कहा कि जी मैंने फीस के लिए पैसे दे। वो बाप ने क्या किया, फ्रस्ट्रेशन में उसको भी शूट कर दिया, खुद भी मर गया और लिख के गया। तो ये हालात है हमारे मुल्क के, ये क्यों हो रहा है? अगर आप एड 1 बिलियन की जो है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1 बिलियन की एड है, आपके 5 बिलियन के बाहर पड़े और कुछ नहीं, तो आप 1 बिलियन आप रिमिटेंसेस ला सकते हैं और कुछ नहीं, तो आपकी 5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स जो है वो अगर आप उनको इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें, सब एक्सपोर्टर कहते हैं जीएसपी प्लस हम 5 से ज्यादा ले जाएंगे, हमें वो 5 सालों में देंगे। आपके लिए आप टैक्स जो है 32 लाख का डेटा आपके पास है, जो आपके रिश्तेदार हैं और बड़े टैक्स पेयर हैं, आप उनको लेके आए, 6 बिलियन का पोटेंशियल है वहां। आप पहले एड रिफ्यूज करें, जब आप अमेरिका की एड रिफ्यूज करेंगे, उनसे अपना सीएसएफ मांगेंगे कि हमारे पैसे हमें वापस दो, तुम डिफॉल्टर हो, हम डिफॉल्टर नहीं है। आप देखेंगे वो कैसे अपने बिलों में घुसते हैं। देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दुनिया में। कॉन्सेप्ट आ गया रिपुडिएटिंग द डेट्स का, और अमेरिका वॉज द फर्स्ट वन इसने रिपुडिएट डेट किया था। अर्जेंटीन के को अमेरिका उन्होंने मांगे थे पैसे, उन्होंने ब्रिटानिया ने हमारे पैसे वापस को, उन्होंने कहा उस हुक्मरान को दिए थे, उसने गोलियां खरीद के हमारे बंदे मारे हैं, उसकी ये जायदाद है, उससे वसूल कर लो। जिस हुक्मरान ने पैसे नहीं, एक तो ये डेट रिपुडिएटेड था, और इस वक्त तकरीबन 50 के करीब मुल्क हैं जो रिपुडिएट कर चुके, खड़े हो गए, नहीं देते हम पैसे तुम्हारे। सेकंड थिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये है कि 1 बिलियन से भी कम आपकी एड है साल की, 5% बजट कट करे ना तो पूरी होती है। सही। हम 5% सिर्फ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो है उसके 5%, नॉन डेवलपमेंट से 5% में कट होती है सर, नॉन डेवलपमेंट से। ठीक, 5% तल्ले सिर्फ उस 5% कौन ये कट करने को तैयार है, ये एड बंद करे, लेकिन कौन करेगा, कौन करेगा? ये हलवे मांडे कहां से चलेंगे मुख्तलिफ घरों के? 6 words: यूनाइट पाकिस्तान, रिफॉर्म पाकिस्तान, डिफेंड पाकिस्तान। बन रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, आप इनकी ना पैसों पे आए। जो बात है वो हम बार बार कहते हैं, आप सेल्फ एस्टीम के साथ पैदा हुए थे, हमने इतनी कुर्बानियां दी इंडिपेंडेंस की। ये इंडिपेंडेंस है कि हम उनके पैसे के लिए आईएमएफ के कहने पे हम अपनी बिजली बढ़ाते हैं? ये इंडिपेंडेंस है कि उनके कहने पे हम कहते हैं कि अच्छा जी हम आप जो मर्जी करते रहे, हमारी सरहदों पे हम कुछ नहीं करेंगे? ये कौन सी इंडिपेंडेंस है? ये गुलामी है। जब तक कि हम वापस गुलाम बन गए, जब तक कि हम मेंटली अपने आप को फ्री नहीं करेंगे और एज ए नेशन ये नहीं डिसाइड करेंगे कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं, हमारा हाल यही रहेगा। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, अंदरी बवास साहब मेरे साथ थी, नादिर मीर साहब मेरे साथ थे, और ये मकबूल जान मेरे साथ थे। हमने कोशिश की है कि ये डायलेमा जो इस वक्त हमारी रियासत को, हमारी कौम को, हमारी लीडरशिप को दरपेश है, इससे बेल आउट के क्या पॉसिबल रास्ते हो सकते हैं। रास्ता वो अपनाना चाहते हैं कि नहीं, ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन जब तक ये डिबेट होती रहेगी तो एक इम्कान मौजूद है कि लोग, सिविल सोसाइटी वो खड़ी हो, और जैसा कि हमने देखा कि ड्रोन के हवाले से जो इकदाम तहरीक इंसाफ ने किए हैं, या जो भी इकदाम किसी भी शख्स ने किसी भी लेवल पर किए हैं, उसका इम्पैक्ट होता है। हम तवक्को रखते हैं कि हमारी लीडरशिप जो है वो होश के नाखुन लेगी और वो इकदाम और वो फैसले करेगी जिससे पाकिस्तान की सलामती को दरपेश खतरात जो हैं उनसे निजात मिल सके। अपने मेजबान सलीम बुखारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।